سوال یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس 1,00,000 کی مالیت کی چیزیں پڑی ہیں مختلف ملا کر، تو کیا وہ 1,00,000 میں سے زکوٰۃ دے گا اگرچہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا نہ ہی ہو؟ 1,00,000 کیش پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہے نا سونا وہ 7.5 تولے نہیں ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے نقدی اور کچھ سونا ہے جو سونے کے نصاب کو نہیں پہنچتا، لیکن کیا ایک چیز میں صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے باقی چیزوں میں بھی زکوٰۃ دینا لازم بنتا ہے؟ بالکل صحیح. یہ سوال ہے. تو جواب یہ ہے کہ نہیں. آپ کے پاس جون سی جنس نصاب کو پہنچی ہے، آپ صرف اور صرف اسی جنس میں سے زکوٰۃ دیں گے. آپ کے پاس اگر 1,00,000 روپے ہے جو چاندی کے بقدر ہے تو آپ 1,00,000 کی زکوٰۃ دیں گے. سونا جب تک نصاب کو نہیں پہنچے گا آپ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیں گے. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس ایک اونٹ ہے، اب اونٹ 2,00,000 روپے کا ہوتا ہے، 3,00,000 کا بھی ہوتا ہے، 5,00,000. ایک بندے کے پاس 4 اونٹ ہے، اب 4 اونٹ اگر 4 لاکھ کا بھی اونٹ ہو تو 16,00,000 روپے کے اونٹ بنتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اونٹ 5 ہوں تو زکوٰۃ بنتی ہے. اب اونٹوں کے پیسے نکالیں گے تو وہ 16,00,000 بن رہا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آ رہی، اور جس کے پاس 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. شریعت نے جو زکوٰۃ جنسوں پر مقرر کی ہے جب تک اس جنس کو نہیں نصاب پہنچ جاتا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں کی جا سکتی. ہاں جو نصاب شریعت نے یعنی کہ جو چیز نقدی کی صورت میں ہے جو نصاب کو پہنچا صرف اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک جنس میں زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئے باقیوں میں سے بھی آپ دیں کیونکہ آپ صاحب نصاب ہو گئے، یہ درست نہیں ہے. هذا ما عندي والله أعلم.